المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. نبی مکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ جہنم کی آگ سے بری اور منافقت سے بری ہے، اور اللہ کریم بروز قیامت اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا. 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی فضیلتیں ملے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خاص اس پر ہوتی ہے جو حضور پر درود پاک پڑھتا ہے. حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معالم الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. آج کی رات کون سی رات ہے بھی بتائے گا بچے جو بیٹھے ہوئے سے؟ نہیں ایسے نہیں، جس سے پوچھو کو بتائے گا بس. پہلے آگے آگے رہے ساتھ آگے. شاباش. آپ سے سوالات بھی ہوتے رہیں گے اور بیان بھی اپنا اچھا چلتا رہے گا. شاباش. آرام سے بیٹھیں گے سارے بچے. جی بلال بتائیں بیٹا کون سی رات ہے آج؟ شب معراج. اس میں کیا ہوا تھا کوئی بتائے گا؟ شب معراج میں کیا ہوا تھا؟ جی ابن عامر آپ بتائیں. ہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں اللہ نے اپنے دیدار کے لیے بلایا تھا. شب معراج، معراج کی رات. اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے دیدار کے لیے بلایا تھا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تھا. اور یہ وہ فضیلت ہے کہ پوری کائنات میں اس طرح کی معراج جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، پوری کائنات میں اس طرح کی معراج کسی کو نہیں ہوئی، صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. اور اللہ کے دیدار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برکتیں ملی، جو شرف ملا، جو عزتیں ملی، میرے نبی ویسی عزت والے، سارے جہان کی عزت ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کو ملی ہے. اللہ کا دیدار کرنے کے بعد حضور کی طاقتوں میں کتنا اضافہ ہوا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتیں کتنی بڑھ گئی تھی. اس کے متعلق آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکو گے، لیکن فرمایا والا کی نزول الجبل کہ اے موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پر باقی رہا تو پھر تم مجھے دیکھ لے گا. اللہ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف تم دیکھو، مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، اس پہاڑ کی طرف دیکھو. موسیٰ علیہ السلام، کسی کو پتہ ہے وہ پہاڑ کون سا تھا بچوں میں سے؟ جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، اس کا نام کیا تھا یہ بتائے؟ اس کے نام شروع میں کوہ آتا ہے. جی ہاں کوہ دور. شاباش ماشاءاللہ بچے نے بتایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، ہاں اس پہاڑ کی طرف نظر کرو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر
ٹھہرا رہا تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ کی طرف دیکھا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر تشریف لے آئے، بے ہوش ہو کر تشریف لے آئے۔ تو تفسیر بصری میں ہے کہ اللہ پاک نے نور کے 70,000 پردوں میں سے ایک درہم کی مقدار، اتنی سی ہتھیلی کی مقدار، ایک درہم کی مقدار کے برابر نور ظاہر کیا تھا، جس نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ کوئی دور پہاڑ کے قریب تھا، اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک درہم اس نور کے جلوے نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، اتنا صرف اس پر تجلی پڑی تھی، اور پہاڑ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اس ایک تجلی کو پہاڑ کے واسطے دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا عالم کیا ہوا تھا؟ یعنی انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تجلی کو دیکھا تھا، اور وہ بھی اتنی کہ جتنا ایک درہم ہوتا ہے۔ لیکن جب اس تجلی کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، جب ہوش آیا تو اس تجلی کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بصارت کا عالم کیا ہو گیا تھا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف پایا، تجلی دیکھی، تو وہ اندھیری رات میں سیاہ چوٹی کو، جب اندھیری رات ہو اور اس میں کوئی روشنی نہ ہو، بندے کو بندہ سجائی نہیں دیتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات میں بالکل سیاہ چوٹی کو 30 میل کے فاصلے سے دیکھ لیا کرتے تھے، اور اس کی آواز کو سن لیا کرتے تھے کیا کہہ رہی ہے، اور اس کے چلنے کی آڑ کو سن لیا کرتے تھے کہ یہ چمٹی جو ہے یہ چل رہی ہے، اس کی آڑ جو آ رہی ہے۔ 30 میل کے فاصلے سے موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات میں سیاہ چوٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ کس کی برکت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کے ایک درہم مقدار کے نور کی یہ برکت تھی۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تجلی نہیں دیکھی، بلکہ اپنے رب کا دیدار کیا اور ذاتی آنکھوں سے دیدار کیا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے دیدار کا پھر عالم کیا ہوگا، ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفتار کا عالم کیا ہوگا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے صحابہ نے دیکھا کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، تو اور کبھی ہاتھ اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ آپ آگے جاتے ہیں پیچھے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے باغات کے خوشوں کو دیکھ رہا تھا، انگور جنت کے میرے بالکل قریب تھے، اور اتنا قریب آ گئے تھے کہ اگر میں چاہتا تو ان کو پکڑ کر توڑ کر نیچے لے آتا، یہاں سے ہزاروں سال کا فاصلہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو ان انگوروں کو توڑ کر زمین پر لے آتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کا یہ نظارہ تھا اللہ کے دیدار کرنے کے بعد۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں سال بعد کے واقعات کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ جب میرے آقا معراج پر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز آپ نے سنی۔ پھر جب آپ تشریف لائے تو پھر حضرت بلال حبشی سے پوچھا کہ بلال تم کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ فضیلت بخشی ہے کہ تم چلتے زمین پر ہو، تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنا کوئی ایسا عمل نہیں پاتا، عاجزی فرمائے انہوں نے، لیکن ایک عمل میں پابندی سے کرتا ہوں۔ اور میں کون سا عمل؟ کہ یا رسول اللہ دن ہو یا رات ہو، جب بھی مجھے غسل یا وضو کرنا ہوتا ہے میں فوراً جتنا مجھے اللہ توفیق دیتا ہے اتنی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں تحیۃ الوضو، یعنی جب بھی بندہ وضو کر کے آئے
اور اس وقت مکروہ وقت نہ ہو، اور اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے جس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، حضرت بلال حبشی عمل کیا کرتے تھے، چلتے دنیا میں تھے، ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ کیا جنت میں ابھی حضرت بلال حبشی چلے گئے تھے؟ نہیں، ابھی تو ہزاروں سال گزریں گے، پھر میدان محشر قائم ہوگا، اس کے بعد بھی لوگوں کا حساب ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات ظاہری میں ان ہزاروں لاکھوں برس کے بعد والے واقعات کو دنیا میں رہ کر دیکھ رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ کی نظروں کا کمال تھا، ابھی جنت میں کوئی گیا نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر بھی دے رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں کہ بلال حبشی کو چلیں گے، وہ قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی۔ اچھا، معراج کا واقعہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ کوئی بتائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کن کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، وہاں سے پھر جو ہے وہ معراج کا واقعہ شروع ہوا؟ نہیں، اور کوئی نہیں بتائے۔ چلو میں آپ کو پورا مختصر واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو واقعات دیکھے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی بیٹا بتائیں، اس کے ذہن میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے 11 سال بعد، اعلان نبوت میرے آقا نے کب فرمایا تھا؟ کتنے سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا تھا؟ کوئی بتائے گا؟ جی بیٹا، 40 سال کی عمر میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تھا، یعنی لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ورنہ نبی تو پیدائشی نبی ہوتے ہیں، وہ دنیا میں آنے سے پہلے نبی ہوتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا، اس وقت بھی نبی تھا میں۔ نبی تو اس وقت ہمیشہ نبی ہوتے ہیں، لیکن اعلان نبوت کب فرماتے ہیں؟ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرماتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 11 سال کی عمر تھی، 11 سال ہو چکے تھے اعلان نبوت کو، اور ہجرت سے 2 سال پہلے مدینہ سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو ہجرت سے 2 سال پہلے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور آرام فرما رہے تھے۔ اور بھی میرے آقا ساری رات عبادت کرتے ہیں، اور اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پاؤں پر ورم آ جاتی ہے، لیکن اس رات میرے مصطفیٰ کریم آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ آتے ہیں اور آ کر میرے نبی کے تلووں کو بوسہ دیتے ہیں۔ میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتے ہیں اور خانہ کعبہ میں ملتزم کے قریب لٹا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر لٹا دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو ہنسلی کی ہڈی سے یہاں سے وہ چیرتے ہیں اسے، اور پیٹ کے نچلے حصے تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کر دیتے ہیں۔ آپ کو تکلیف بھی نہیں ہو رہی، آپ کو درد بھی نہیں ہو رہا، اور کچھ نیند کی کچھ اون کی سی کیفیت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ ایسے چاک کرتے ہیں، چاک کرنے کے بعد پھر وہاں سے وہ دل کو نکالتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو باہر نکالتے ہیں، اور پھر علم اور حکمت اور نور سے بھرے ہوئے تھال سے اس دل کو غسل دیتے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو پھر دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، اور پھر سینے کو برابر کر دیتے ہیں۔ نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ کسی قسم کا شور شرابہ ہوتا ہے، جہاں سے دل نکلا بھی واپس چلا بھی گیا۔ ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دل باہر نکال کے دور لے جائیں، رکھتے نہیں ہیں تو ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ انہوں نے دل نکال کر باہر کر دیا تھا، جسم بھی چل رہا تھا، سانسیں بھی چل رہی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حیات سے ہی متصف تھے۔ اب انہوں نے
वो दिल निकाल कर बाहर वापस इसे रखा और फिर हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक आपकी ज़ियारत का मुश्ताक है। अल्लाह आपकी ज़ियारत का मुश्ताक है, अल्लाह पाक आपको अपने दीदार के लिए बुलाता है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा दे। 40 दिन तक रोज़े रखते हैं, अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। कहा जाता है कि या मूसा तुम मुझे देख नहीं सकोगे। वहाँ पर यूँ कहा जाता है कि मूसा देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। कहा जाता है कि महबूब आइए हमारा दीदार कर लीजिए। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि तबारकल्लाहु शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं तो वो जोश लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। कहीं तो कहा जाता है कि मूसा तुम नहीं देख सकोगे, कहीं पर कहा जाता है कि महबूब आप ज़ियारत के लिए आ जाएंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ जाते हैं। सो कुरान करीम यूँ बयान करता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। कि पाक है वो ज़ात, शुरू में अल्लाह ने लफ्ज़ सुब्हान इरशाद फरमाया कि कोई अकल से मत सोचे कि कैसे गए थे, इतना सा फासला, इतना सा वक्त था, आसमानों को देखकर आए, ज़मीनों को जन्नत को देखा और जहन्नमियों के नज़ारों को देखा, अंबिया से मुलाकात की, नमाज पढ़ी, अल्लाह का दीदार हुआ, नमाज का तोहफा लेकर आए। और जब गए थे उस वक्त वुज़ू का जो पानी था वो भी खुश्क नहीं हुआ था, वापस तशरीफ ले आए। कैसे हो सकता है? मैं कि सुब्हानल्लज़ी, इतराज़ मत करना, क्योंकि लेकर वो ज़ात गई थी जो हर ऐब से पाक है। पहले लफ्ज़ ये लेकर फरमाया सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदा खास को रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक लेकर गई। जो ज़ात अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह जो चाहता है इशाअत फरमा देता है, वो इरादा करता है चीज़ें पैदा हो जाती हैं, तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो जिब्रील अमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरफ में आपके साथ साथ होते हैं और अब आपसे अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, ये जन्नती बुराक है आपके पास आया। बुराक एक सवारी का नाम है, सफ़ेद रंग की सवारी थी और घोड़े से उसका कद कुछ कम था। अब जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होने लगे, उसने उछलना शुरू किया। क्यों? खुशी के आलम में कि इमामुल अंबिया वो मुझ पर सवार होंगे, खुशी के आलम में उसने उछलना शुरू किया। हज़रत जिब्रील अमीन ने उसके गर्दन पर हाथ रखा और उससे फरमाया कि ए बुराक, तू ठहर जा, तुझ पर वो हस्ती सवार होने वाली है कि इससे बेहतर हस्ती कायनात में कोई नहीं है, इससे बेहतर हस्ती कायनात में कोई नहीं है, तुझ पर वो हस्ती सवार होने वाली है। अब वो बुराक उसने अपना सर झुका दिया और बिल्कुल साकित और बिल्कुल खामोश हो गया। उसकी रफ्तार कितनी थी? उसकी रफ्तार बिजली की रफ्तार से तेज थी, रोशनी की रफ्तार से तेज थी। जहाँ तक नजर जाती थी उस बुराक का वहाँ पर कदम पड़ता था, इतनी तेज उसकी रफ्तार थी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुराक पर सवार होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म उस बुराक के मोहताज थे, हो ही नहीं सकता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात में किसी के मोहताज नहीं है, सारी कायनात मेरे मुस्तफ़ा के करम की मोहताज है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह तबारक व तआला के नाइब अकबर हैं, किसी के मोहताज नहीं, वो अपने रब से लेते मखलूक में तकसीम करते हैं। अब ये बुराक क्यों लाया गया था? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शर्फ के लिए लाया गया था। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होते हैं और वहाँ से गुजरते हैं और 3 मकामात पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते हैं। वहाँ से जब चलना शुरू हुआ तो रास्ते में वो जगह आई जहाँ पर आपने हिजरत करके जाना थी, मदीना तैयबा। जब वहाँ से गुजर रहे थे, जिब्रील अमीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
آپ یہاں پر ٹھہریے اور یہاں پر آپ نماز پڑھیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ چکے تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ مکے سے ہجرت کر کے تشریف لے کر آئیں گے، مدینہ منورہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے تشریف لے کر گئے تو راستے میں بیت اللحم میں آپ نے نماز ادا کی۔ بیت اللحم کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی نا، اس جگہ پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر بیت المقدس میں آپ نے جا کر نماز پڑھی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نمازیں کیوں پڑھی تھی؟ کیونکہ ان جگہ پر انبیاء کرام کے آثار ہیں، انبیاء کرام کا ان جگہوں سے تعلق ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کی یادیں ہوں وہاں پر عبادت کر کے انسان اللہ کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ لوگ جاتے ہیں مزارات پر، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نیک بندے وہاں پر رہتے ہیں۔ لوگ وہاں پر دعائیں کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے نیک بندے وہاں پر ہوتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کے نماز ادا فرمائی۔ پھر جب آپ بیت المقدس میں پہنچے تو راستے میں جب چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر منور میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ انبیاء کرام دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں لیکن اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ وہ ان اللہ حرم علی الارض ان تعبد اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقون، کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے وہاں سے میرے آقا جب تشریف لے کر گئے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آپ کے استقبال کے لیے بیت المقدس میں پہلے سے موجود تھے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھائی۔ ہر نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خطبہ پڑھا اور اپنے اپنے انداز میں اپنے نبی کی تعریف کی۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں سے آسمانوں کی طرف آپ کیا جانا شروع ہو۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر آگے ملاقات ہوئی، ہر آسمان پر انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی رہی، میرے آقا تشریف لے گئے۔ پھر جب ہر آسمان پر ملاقات ہوتی رہی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، تو اب اس میں حکمت کیا تھی کہ ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات ہوتی رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کرائی گئی، اس کی حکمت کیا تھی؟ بزرگوں نے اس کی کئی حکمتیں بیان کی ہیں اور فرمایا کہ معراج کی جو سال تھا اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ، ان کا اسی سال وصال ہوا تھا، اور آپ کے چچا ابو طالب کا بھی اسی سال وصال ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل جو ہے یہ غمگین تھا کہ تو آپ کی ان ہستیوں کا انتقال ہوا تھا جو آپ کی بڑا خیال کرتے تھے، اس لیے آپ نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا تھا، غم والا سال۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر جب غم کی کیفیت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا تاکہ وہ غم کی کیفیت ختم ہو جائے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور کو خوشی حاصل ہو۔ ایک تو حکمت یہ تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت کی گواہی دے گا کہ ہاں یہ امت جو ہے جو ایمان لائے تھے ان کی ایمان کی گواہی دے گا۔ اچھا، ہر نبی کہتا تھا کہ جنت ہے اور جہنم بھی ہے، ہر نبی کہتا تھا، اور بالکل ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اس جنت کو اور جہنم کے نظاروں کو دیکھ کر نہیں آئے تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تاکہ آپ دیکھ کر گواہی دیں کہ ہاں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، آپ کو دکھایا گیا۔ اسی طرح مومنوں سے اللہ رب العزت نے یہ سودا کیا کہ تم اپنی جانوں کے بدلے اور اپنی مالوں کے بدلے تم اللہ سے جنت خرید لو، تم اپنی جان اللہ کے نام میں قربان کرو، اپنے مال اللہ کے نام میں قربان کرو، اور تم اللہ سے جنت خرید لو۔
سودا کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سودا فرما رہا ہے اور مومنوں سے کر رہا ہے. مومن اپنا جان اور مال اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اللہ ان کو جنت دے رہا ہے. لیکن یہ سودا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے ہو رہا ہے. اللہ کا پیغام حضور امت تک پہنچا رہے ہیں اور امت کو وعدہ دے رہے ہیں کہ اللہ جنت کا وعدہ فرماتا ہے. جب کوئی چیز بندہ کسی سے خریدتا ہے اور دیتا ہے تو اس چیز کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز میں آپ سے لیتا ہوں، دکھاؤ کیسی چیزیں ہوں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے ان کی جان اور مال کا لے کر ان کو جنت دے رہا ہے، لیکن دیکھا نہیں انہوں نے اور سودا حضور کی معرفت سے ہو رہا ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جنت کے مکانات اور جنت کی اعلیٰ شان نعمتیں دکھائی گئی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ ہاں واقعی میں چیزیں دیکھ کر ہیں وہ یہ جنت تمہیں ملے گی. سبحان اللہ. ایک ہی کچھ یہ تھی. دوسرا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کا مالک بنایا، مالک جنت آپ کو بنایا. آقا فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر دنیا میں ہیں اور میرے 2 وزیر آخرت میں ہیں. تو اب ہر بادشاہ اپنی سلطنت کو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں جو جو چیزیں ہیں ان سب کا دیدار کرا دیا جائے. اس لیے حضور کو معراج کرائے گی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلتے ہیں اور انبیاء کرام سے ملاقات کرتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے جہاں تک وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، جہاں پر سمتیں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں پر کب اور کیوں کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. لا مکان تک پہنچے، وہاں پر مکان بھی نہیں ہوتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ سمت سے پاک ہے. اس جگہ اس کو لامکان کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے، اللہ کی قدرت سے پہنچے. جبریل امین جن کے 600 پر ہیں، وہ اگر پر ایک پھیلا دیں تو مشرق تک چلا جائے، دوسرا پھیلائے مغرب تک چلا جائے. وہ ایک حد پر آ کر رک گئے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، میں آگے جاؤں گا تو میرے پر چلتے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جاتے ہیں، اللہ کا دیدار کرتے ہیں، نمازوں کا تحفہ لے کر آتے ہیں، واپس آتے ہیں. 50 نمازیں ملتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ جائیے، یہ امت اتنی نماز نہیں پڑھے گی، کم کرائیے. کم کرا کے پھر 5 نمازوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے آئے، دنیا میں تشریف لائے. اور جیسی حالت میں گئے تھے اسی حالت میں تھے، حالانکہ کنڈی بھی سنا ہے کہ ہل رہی تھی. سب کچھ دیکھ کر آگے پھر اتنا سا وقفہ اور اتنا دیدار کر کے وجہ کیا تھی؟ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات کی جان ہے، کائنات کی جان ہے. جس طرح گھڑی لے کر چل رہی ہے ابھی، اور اس کا سیل ابھی نکال لیتے ہیں، اس کو 1000 سال بعد بھی دیکھو گے تو جہاں پر ٹھہری وہیں پر ٹھہری رہے. پھر جیسے اس میں سیل ڈالیں گے دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے نکل کر آسمانوں کی طرف تشریف لے کر گئے تو کائنات کی جو جان تھی نا وہ کائنات سے نکال لی گئی. اب کائنات تھم گئی تھی، وقت رک گیا تھا اور کائنات کی ہر شے سکون میں آ گئی تھی، ٹھہر گئی تھی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کر کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا دیدار کیا. جب واپس آئے زمین میں اب وقت نے پھر چلنا شروع کر دیا. میرے آخر وہاں پر کون سے حالات دیکھے تھے، کون سے واقعات دیکھے تھے. چند باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے کتنے اوپر تھے. حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین سے سدرۃ المنتہا تک کا فاصلہ 50,000 سال کا راستہ ہے. یہاں زمین سے سدرۃ المنتہا تک کا فاصلہ 50,000 سال تک کا فاصلہ ہے. دنیا سے لے کر اور آسمان تک 500 سال کا فاصلہ. پھر اس آسمان کی موٹائی جو ہے وہ 500 سال کی. پھر پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا. پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی. ایسے چلتے جائیں
سدرۃ المنتہا تک پہنچتے پہنچتے 50,000 سال کا فاصلہ ہے. اور طے کتنے عرصے میں کر رہے ہیں؟ لمحہ بھر میں. صرف سدرۃ المنتہا کا یہ فاصلہ ہے. اس کے بعد پھر آگے مستویٰ ہے. اس کے بعد کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. یعنی یہ تو سدرۃ المنتہا کا فاصلہ تھا. اس کے بعد پھر مستویٰ مقام مستویٰ ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اس سے آگے پھر عرش کے 70 حجابات ہیں اور ہر حجاب سے دوسرے حجاب تک کا فاصلہ 500 سال کا. حساب لگاتے رہو عقلیں ختم ہو جائیں گی, وہ فاصلے بھی ختم ہوتے ہیں. یعنی یہاں سے زمین سے سدرۃ المنتہا تک 50,000 کا فاصلہ سال کا. پھر وہاں سے مقام مستویٰ تک پتہ نہیں کتنا فاصلہ. پھر مقام مستویٰ سے عرش تک کا فاصلہ نہ جانے کتنا. پھر 70 حجاب, ہر حجاب کا فاصلہ 500 سال کا. اور اس سے آگے عرش اور ان تمام وسعتوں میں فرشتے بھرے ہوئے ہیں. حضور سب کو کراس کرتے ہوئے جا رہے ہیں. جہاں پر سب مقامات ختم ہو گئے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تھا اور لمحہ بھر میں پہنچے. ایسے پہنچے کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے تو آپ نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا. ایک عبارت دیکھی جنت کے دروازے پر لکھی ہوئی. کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پر لکھا ہوا تھا کہ جو کوئی صدقہ کرے گا, اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے گا, اس کا ثواب 10 گنا اس کو ملے گا. کسی نے 1 روپیہ خرچ کیا, اللہ اس کو 10 روپے خرچ کرنے کا ثواب دے گا. لیکن جو کسی قرض دار کو, یعنی جو قرض مانگ رہا ہو, مجھے قرض دے دو, اگر کوئی قرض والے مانگنے والے کو قرض دے گا, فرمایا کہ اس کا ثواب 18 گنا ہوگا. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, جو اللہ کی راہ میں صدقہ دے رہا ہے اس کو 1 کے بدلے 10 مل رہے ہیں, اور جو کسی کو قرض دے رہا ہے اس کو 1 کے بدلے 18 کیوں مل رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات یعنی ایک طرف 10 اللہ کی راہ میں دے رہا ہے, اس کو واپس بھی نہیں ملیں گے, لیکن قرض والا جو ہے وہ دے کر واپس بھی لے لیتا ہے, اس کو 18 درجے ثواب کیوں مل رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سائل جو صدقہ مانگتا ہے وہ پھر دوبارہ بھی سوال کر لے گا, اس کے پاس ختم ہوگا دوبارہ سوال کر لے گا, وہ دوبارہ مانگ لے گا. لیکن قرض لینے والا اسی وقت مانگے گا جب اس کو حاجت ہوتی ہے. وہ ویسے نہیں مانگتا کسی سے, وہ اسی وقت کسی سے ادھار مانگتا ہے, کسی سے قرضہ مانگتا ہے جب اس کے پاس نہیں ہوتے, ضرورت کے وقت لیتا ہے. میں اب جو اس کو دے گا نا, اللہ اس کو 1 کے بدلے 18 کا ثواب دے گا. جنت پر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی. تو اللہ جس کو توفیق دے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے, دولت دی ہے, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے عزیزوں کو جتنا ہو سکے کبھی فرصت ہو تو بندہ قرض دے دے. قرض دینا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میرے آقا دیا کرتے تھے قرض. ایک فقیر آیا, رسول اللہ کچھ دیجیے. میں کہ جاؤ میرے نام پر ادھار لے لو, جب میرے پاس ابھی نہیں ہے کچھ, جب آئے گا اس کو دے دوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی لوگوں سے کہا کرتے تھے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کر گئے تو یہاں پر فرمایا گیا کہ مسلمان جو ہے اس کی دلجوئی کرنا, اس کے دل میں رحم جو نا وہ مدد کرنا, یہ اللہ کو خوش کرنے والا عمل ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی ایک تکلیف کو دور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کرے گا جو کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو آسانی فرمائے گا. جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا, اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا, آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. میرے آقا پھر آگے تشریف لے کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے کو دیکھا. موتی کا بنا ہوا تھا، ایسے گول خیمہ تھا ایسے. تو اس سے جس کی مٹی مشک کی تھی، مٹی یہ زمین والی نہیں تھی بلکہ مشک کی مٹی تھی، اور مشک بھی اتنا مہنگا ہے اور بہت خالص راہ کا مشک ہوگا، فرمایا کہ مشک کی وہاں کی ساری مٹی تھی. آپ نے جبریل امین سے کہا کہ یہ ایسا محل، عمدہ محل کس کے لیے ہے؟ حضرت جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی امت کے ائمہ یعنی امت کے امام جو ہیں ان کے لیے، اور آپ کی امت میں جو مؤذن تھے ان کے لیے، سبحان اللہ، جو اللہ کی راہ میں اذان دیتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھاتے ہیں، فرمایا کہ یہ محل ان کے لیے ہوگا، ائمہ کے لیے اور مؤذنوں کے لیے. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثواب کی خاطر اذان دینے والا، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے جو خون میں لتڑا ہوا ہو. اللہ کی راہ میں گیا، اس پر تلوار پڑی، اس کا جسم چھلنی ہوا، خون بہنے لگا. فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اذان دیتا ہے وہ اس شہید کی طرح ہے جس کا جسم خون سے لتڑا ہوا ہو، اور جب وہ مرے گا تو اس کی قبر میں اس کے جسم کو کیڑے نہیں کھائیں گے. چند بندوں کو فضیلت ملتی ہے، ہر بندے کو نہیں ملتی. اور میں قبر سب کے جسم کو کھا جاتی ہے لیکن شہید کے جسم کو نہیں کھاتی. جو اذان دیتا ہے اس کے جسم کو نہیں کھاتی. اور کچھ روایت ہے کہ فلاں کو نہیں، کے جسم کو نہیں کھائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اذان دیتا ہے اس کا ثواب شہید کی طرح ہوتا ہے. پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر ثواب کی نیت سے کہی تو اس کے جو پہلے کیے ہوئے گناہ تھے سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں. اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو 5 نمازوں کی امامت کرائے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آگے تشریف لے کر گئے، جنت کے نظارے کر رہے تھے. جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں تو آپ نے چند بلندوں والا محلات دیکھے. بڑے بڑے محلات تھے، اونچے اونچے محلات، جن کے بارے میں پوچھا کہ جبریل یہ محلات کس کے ہیں، اتنے بڑے بڑے محل کس کے ہیں؟ کہا گیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں. یہ محلات ان کے لیے ہیں، اور جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ محلات اس کے لیے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بات پر غصہ آ جانا، بچوں پہ غصہ کرنا، بڑوں پر غصہ کرنا، اور اپنے دوستوں پر غصہ کرنا، یہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا تو غصے میں شیطان اس کے ساتھ اس طرح کھیلتا ہے جس طرح بچے فٹ بال سے کھیلتے ہیں. اس کو جہاں جاتا ہے لے کر چلا جاتا ہے، اس ایسی ایسی بات کہلوا دیتا ہے، ایسے ایسے اس سے جملے اس کی زبان سے نکلوا دیتا ہے کہ بندہ والے بھی پچھتاتا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں کہ امام صاحب جی ہم نے اپنی بیوی کو غلطی سے الفاظ کہہ دیے غصے میں، اب کیا حکم ہے؟ اب تو ہو گئی، پھر اب جو لفظ کہہ دیے ہیں طلاق کے لفظ بولے وہ تو ہو گئی ہے، کہ نہیں غصے میں گئے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے، تو اللہ نے انسان کو عقل دی، اس کو شعور دیا، اور اس کو حکم شریعت بیان کیا کہ ایک یہ لفظ نہیں بولنے. اس وقت نہیں ہوش ہوتا، پھر جب لفظ بول دیتے اب آتے ہیں کہ امام صاحب کی حل بتائیں اس کا. جب تو جو آپ نے ایک جس طرح گردن ہی جب کاٹ دی، اب یہ حل بتائیں کہ زندہ ہو جائے، تھوڑی زندہ ہوگا. اب شریعت نے ایک مزاج رکھا ہے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے. کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی ہو، کوئی ایسی حالت ہو جائے کہ وہ لفظ بولنے بھی ہوں، اس کا طریقہ بتائے کہ پہلے ایک، پھر 3 گزرنے دیں، سلو کریں، ایک دوسرے سے سمجھائیں، ایک دوسرے کو نہ مانیں، پھر دوسری، پھر تیسری. 1 شاٹ میں 3 لفظ بول دیتے ہیں، پھر روتے ہیں، پھر بچوں کو برباد کر دیا، خود برباد ہوتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، پھر روتے پھرتے ہیں. اس لیے فرمایا میرے آقا نے کہ جو غصہ پینے والے ہیں ان کے لیے جنت میں میں نے بڑے بڑے محلات دیکھے.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے غصے کو کنٹرول کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، یعنی چاہتا تو لگا دیتا ہوں لیکن وہ اپنے غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا جو غصے غصے کو نافذ کرنے پر قادر تھا اور اس نے اپنا غصہ کنٹرول کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ تم جنتی عورت سے جس سے چاہو تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ اس کو اختیار دیا جائے گا۔ کون؟ جو غصے پر کنٹرول کرنے والا۔ ایک اور مقام پر میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں، میری امت کے سب سے اچھے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب ان کو غصہ آئے تو وہ اپنے غصے سے فوراً رجوع کر لیتے ہیں، یعنی اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کر گئے اور آپ نے ایک اور محل دیکھا جو ریشم کے پردوں سے گھرا ہوا تھا، ہر دیوار پر ریشم کے بہترین قسم کے پردے لگے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کس کے لیے؟ عرض کی کہ یہ آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اچھا بار بار آپ اس پورے واقعے میں دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو اس سے یہ مت سمجھے کہ جبریل امین کا علم حضور سے زیادہ تھا، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر کسی کا بھی علم نہیں ہے۔ پوری کائنات کا علم حضور کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسا کہ سمندر کے سامنے قطرہ۔ پوری کائنات کا علم حضور کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسا کہ پورے بہت بڑے سمندر کے سامنے قطرہ ہوتا ہے نا، اس کی ویلیو کتنی ہوتی ہے کہ حضور کے علم کے سامنے دنیا کا علم اتنا ہے۔ تو حضور ان سے پوچھ رہے تھے جس طرح کہ بندہ جب کہیں پر بادشاہ جاتا ہے اپنے وزیروں سے پوچھتا ہے کہ ہم یہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، ان کی کارکردگی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جبریل امین سے میرے آقا پوچھ رہے تھے علم میں اضافے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو خوش کرنے کے لیے، اور وہ ساتھ ساتھ تھے ان سے پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، ورنہ حضور سب جانتے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کر گئے تو آپ نے وہاں پر جنت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی۔ اچھا یہ کس کی آواز ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے موذن حضرت بلال کی آواز ہے۔ حضرت بلال کی آواز قدموں کی آہٹ وہاں پر سنی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کر گئے تو آپ نے جنت کی حسین وادیوں میں سیر کرتے ہوئے آپ ایک نہر کے پاس تشریف لائے جس کو بے زخت کہا جاتا ہے۔ بے زخت اس نہر کا نام تھا۔ اس پر موتیوں اور سبز زبرجد اور سرخ یاقوت کے خیمے تھے۔ موتیوں کے بنے ہوئے خیمے، سبز زبرجد کے خیمے، یاقوت کے خیمے تھے۔ اتنے میں ایک آواز آئی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور کو آواز آئی۔ آپ نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کس کی آواز تھی، کون تھا یہ؟ عرض کی کہ یہ ان خیموں میں پردہ نشین ہو رہے ہیں، جنتی عورتیں ہیں، انہوں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی کہ آپ کو سلام کریں، اللہ نے ان کو اجازت دے دی، یہ آپ کو سلام کر رہی ہیں۔ اور پھر وہ حور کہنے لگی کہ ہم ہمیشہ خوش رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، کبھی نفرت کا باعث نہ بنیں گی، اور ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کر گئے تو آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا، عرش الہی کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا نبی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کون ہے یہ؟ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی زبان دنیا میں اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہر وقت اس کی زبان پر اپنے رب کا ذکر ہوتا تھا۔ میں کہ یہ وہ بندہ ہے جو عرش کے نور کے اندر یہ چھپا ہوا ہے، عرش کے نور میں ڈوبا ہوا ہے، یہ وہ بندہ ہے اس کی زبان تر رہتی تھی ذکر سے۔ نمبر 2، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، نماز پڑھ کر یہ واپس اپنے کام کاج سے جاتا، ہر وقت اس کو مسجد کا خیال رکھنا، مسجد جانا ہے، مسجد جانا ہے، مسجد جانا ہے۔ اگرچہ کام کاج کرتے تھے لیکن دل ان کا رب کے گھر میں لگا رہتا تھا۔
اللہ نے اس کو توفیق دی کہ اللہ کے عرش کے جو نور ہے نا اس کے اندر یہ چھپے ہوئے ہیں۔ تیسری بات فرمائی کہ یہ کبھی بھی اپنے والدین کو برا نہیں کہتے تھے، اپنے والدین کو برا نہیں کہتے تھے اور ان کی بے عزتی کا سبب نہیں بنتے تھے، یعنی ایسے کام کرتے تھے جن سے والدین کا نام روشن ہو، ان کی عزت میں اضافہ ہو۔ 3 ہی عمل تھے، نمبر 1 اللہ کا ذکر کرتے رہنا، نمبر 2 مسجد میں دل لگا رہے، اور نمبر 3 والدین کے بے ادبی کرنے سے بچیں اور والدین کی عزت کا باعث بنیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کر گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو ایک دن کاشت کرتے تھے، انہوں نے بیج بوئے سے، اور دوسرے دن جو ان کی فصلیں ہو کر تیار ہو گئی، ابھی بیج ڈالے ہیں، ابھی گھر سے گئے کھیتوں سے باہر، اور دوسرے دن آئے تو پوری فصل پک کر تیار ہو چکی۔ پھر انہوں نے کاٹنا شروع کیا، جیسی فصل کاٹتے تھے پیچھے دوبارہ نئی فصل اگ جاتی، اس کو کاٹتے اور فصل اگ جاتی۔ میرے آقا نے پوچھا کہ یہ کون ہے جن کی فصلیں اتنی جلدی تیار ہو جاتی ہیں، ورنہ تو 6 ماہ 3 ماہ 4 ماہ لگ جاتے ہیں، کبھی کسی کا خطرہ کبھی کسی چیز کا خطرہ۔ یہ کون سی قوم ہے کہ جس کی فصلیں فوراً تیار ہو رہی ہیں؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے۔ ان کی نیکیوں میں اللہ نے 700 گنا تک اضافہ کر دیا۔ ایک نیکی کرتے تھے ان کو 700 ملتی تھی، انہوں نے ایک دانہ بویا ہے، اس کو 700 مرتبہ کاٹیں گے، اللہ کی اتنی فضیلت ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کر گئے، آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگوں پر آپ ہوا گزر کہ جن میں کچھ افراد مقرر تھے، اور ان میں سے بعض افراد نے ان لوگوں کے چمڑے کھولے ہوئے تھے، اور بعض دوسرے افراد اس کا گوشت کاٹتے تھے اور خون کے ساتھ ہی ان کے منہ میں دھکیل دیتے تھے۔ پھر آ کر پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عیب جوئی کیا کرتے تھے، اب ان کو قیامت تک سزا ہوتی رہی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کر گئے، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ نظر آئے جو مردار کا گوشت کھا رہے تھے، حالانکہ ان کے سامنے جو ہے وہ اچھا گوشت بھی تھا، وہ مردار کا گوشت کھا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ جبریل امین یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، مسلمان کے بارے میں برائی بیان کرنا، یہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، کہ ایسا ہے جیسے اپنے مسلمان بھائی کے مردہ جسم سے گوشت نوچ کر کھا رہا ہوں، اتنا برائی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کر گئے تو آپ کچھ ایسے مردوں اور عورتوں کے پاس سے گزرے جو اپنی چھاتیوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ منہ پر ایک لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے، اور ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے چہروں کو اور سینوں کو تانبوں کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے، اپنا سینہ چیرنے، اپنے ناخن چہرے سے اپنے چہرہ جو نوچ رہے۔ تو میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے ہیں، ان کی غیبت کیا کرتے ہیں، یعنی یہاں مسلسل عذاب جو ان کو آ رہا ہے، جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کی عزت خراب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کر گئے تو آپ نے دیکھا کہ معراج کی رات ایک شخص دیکھا جو نہر میں ہے اور وہ پتھر نگلتا ہے، پتھر کھا رہا تھا۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو پتھر نگل رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر سود کھایا کرتے تھے، آج ان کو جہنم کی آگ میں تپے ہوئے یہ پتھر کو کھلایا جا رہا ہے۔ پھر آگے گئے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ جو ہے وہ گھروں کی مانی تھے، بڑے بڑے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ اور ان کے اندر سانپ تیر رہے تھے۔ فرمایا کہ یہ حرام مال کھاتے تھے
اور سود کا پیسہ کھایا کرتے تھے، اس لیے ان کی حالت یہ کی گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کر گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کو ایک نہر کے کنارے پر لٹایا گیا، ایک پتھر نیچے اور ایک پتھر اوپر رکھا گیا، اور پتھر سے فرشتے اس بندے کے سر کو کچلتے ہیں، اس کا سر بالکل پھٹ جاتا ہے، دوبارہ ہٹاتے ہیں، دوبارہ سیدھا ہو جاتا ہے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے معاملے میں سستی کیا کرتے تھے اور ان کے سر نماز کے لیے بوجھل ہو جایا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں دیکھ کر تشریف لے کر آئے، اور آپ نے وہاں پر واقعات جو دیکھے سب کے سب امت کو سنائے. اور صرف یہ واقعہ جو معراج کا ہے اس سے نہیں بیان کیا جاتا کہ بھئی سن لیا اور سن کے ہم چلے گئے، کیونکہ جو بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں نا، وہ اگر کفار کے سامنے ظاہر ہوں، ان سے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اگر وہ مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو تو مسلمانوں کو اس میں کوئی درس دیا جاتا ہے، ان میں کوئی بات سمجھائی جاتی ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعات وہاں پر دیکھے تھے وہ سارے آ کے امت کو بتائے، تاکہ امت جو اچھے حالات دیکھے تھے اور جن کی بنا پر جنت کی بشارتیں مل رہی تھیں وہ اچھے عمل کرے اور جنت کے حقدار ہو جائیں، اور جو برے واقعات دیکھے تھے اور ایسی حالت دیکھی، جہنم کے حالات دیکھے، تو اب لوگوں کو بتائے تاکہ جس بنا پر ان کو جہنم میں عذاب ہو رہا تھا ان گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر آسمان پر تشریف لے جا رہے تھے تو آسمان پر، پہلے آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، ان سے ملاقات، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دشمنوں کی تکلیف کی وجہ سے پریشان مت ہونا، آپ کے خلاف لوگ دشمنی کریں گے. جس طرح آدم علیہ السلام کے خلاف دشمنی کر کے شیطان نے ان کو جو وسوسہ ڈالا اور انہوں نے جس درخت سے منع کیا گیا تھا وہ درخت کھا لیا تھا، پھر ان کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا، شیطان نے سازش کی تھی. تو اے محبوب آپ پریشان مت ہونا، آپ کے خلاف بھی آپ کی قوم سازشیں کرے گی، آپ کو تکلیف دے گی، اور آپ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانا پڑے گا. گویا کہ بھی ہجرت ہوئی نہیں، ابھی 2 سال باقی تھے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی پریشان مت ہونا. آدم علیہ السلام جس طرح جنت سے دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے، شیطان نے دشمنی کی تھی، آپ کی قوم بھی آپ سے دشمنی کرے گی، اور جب آپ کو مکے سے مدینہ جانا پڑے تو پھر دل میں غم محسوس مت کرنا، کیونکہ وہ جب وہاں پر گئے تھے آدم علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے، دنیا میں اکیلے آئے تھے، لیکن جنت میں جائیں گے تو اپنے اربوں 7 اولاد کو جنت میں لے کر جائیں گے. آپ یہاں سے مصطفیٰ کریم جائیں گے، لیکن جب واپس آئیں گے تو پھر آپ وہاں سے اپنے لشکر کو لے کر آئیں گے اور فاتح بن کر مکے میں داخل ہوں گے. تسلی دی جا رہی تھی گویا کہ. پھر آپ گئے دوسرے آسمان پر. دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی. اس میں کیا حکمت تھی کہ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس میں حکمت کیا تھی؟ حضور فرماتے ہیں اس میں اس جانب اشارہ تھا کہ یہودیوں کے آپ کے پے در پہ وہاں حملے ہوں گے، آپ پر، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ کے خلاف سازشیں رچائیں گے، جیسا کہ ان 2 نبیوں کے ساتھ کیا گیا تھا. اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا. تو اے محبوب جب یہودی آپ کے خلاف سازشیں کریں، یہودی جب آپ کو تنگ کریں تو آپ غم مت کیجیے گا. انبیاء کرام پر تکالیف آتی ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پاتے ہیں. ابھی سے تیار کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس میں کیا حکمت تھی کہ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے؟
حضور فرماتے ہیں اس ملاقات میں حکمت یہ تھی کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے قبیلے والے، آپ کے خاندان والے آپ کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو مناسب نہیں ہے، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گے، آپ کے قوم کے لوگ ہی، اس طرح کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے تکلیف پہنچائی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا تھا۔ اللہ نے ایسا کیا کہ پھر سارے کے سارے بھائی انہی کے پاس آئے تھے اور اب ان سے جو ہے وہ معافیاں مانگ رہے تھے۔ تو اے محبوب آپ غم مت کرنا، اگرچہ آپ کی قوم ابھی آپ کے خلاف سازشیں کرے گی، آپ کو تکلیف پہنچائے گی، لیکن اللہ آپ کو وقت دے گا، ایسا موقع دے گا کہ آپ ان پر فاتح بن کر آئیں گے، آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر آئے تو اب صاحب سامنے کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی تھے جو آپ جب نماز پڑھتے تھے وہ اوجھلی اٹھا کر آپ کی پیٹھ پر رکھ دیا کرتے تھے۔ آپ کو تکلیف تھی، آپ کے صاحبزادی کو شہید کر دیا تھا، طرح طرح سے تکلیف تھی، سب سامنے کانپ رہے تھے، ان کی گردنیں کانپتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں اور کریموں سے کرم کی امید کی جاتی ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا کہ میں آج تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تصریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی تھی تیسرے آسمان پر، اس میں حکمت یہ تھی کہ اے محبوب آپ پریشان مت ہونا، اگر آپ کی قوم آپ کو تنگ کرے گی تو پھر وہ دن بھی آئے گا کہ آپ وہیں انہیں پر فاتح بن کے جائیں گے اور آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ یعنی قدم قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا رہا ہے، قدم قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ابھی ہجرت میں 2 سال باقی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ حضور ایک محبوب یہ واقعات پیش آنے والے ہیں۔ پھر میرے آقا آگے تشریف لے کر گئے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس ملاقات میں اس جانب اشارہ تھا کہ اسلام کی دعوت کی وسعت کے لیے آپ مختلف شہروں اور مختلف ملکوں جو نا بلاد کی طرف خطوط روانہ فرمائیں گے۔ مناسبت یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام سب سے پہلے قلم سے لکھنے والے انسان تھے۔ ادریس علیہ السلام انہوں نے سب سے پہلے خط لکھا تھا، قلم سے لکھا تھا۔ تو اب یہ اس طرف اشارہ تھا کہ محبوب آپ کی سلطنت اتنی پھیلے گی، اتنی آپ کی سلطنت پھیلے گی کہ آپ مختلف ملکوں کے سربراہوں کو، ان کے بادشاہوں کو خط لکھیں گے۔ اس طرف آپ کو اشارہ کیا جا رہا تھا، آپ کو تسلی دی جا رہی تھی۔ یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہر قدم پر جہاں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف پہنچی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی۔ ایک مرتبہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، کچھ دن کے لیے وحی رک گئی تھی اللہ کی طرف سے۔ اب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کیے اور کہا کہ اے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اب آپ پر وحی نہیں آئے گی، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس سے جو نا وہ غم میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے میرے آقا کی تعریف بیان کی۔ جب کبھی ایسا ہو کہ ہمارا کوئی پیارا ہو، وہ غمگین ہو، کسی غم میں ہو، تو ہم پہلے اس کے بعد اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو تسلی دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ قسم ہے اے محبوب آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی، قسم ہے اس رات کی جب وہ رات چھا جاتی ہے، یعنی آپ کی زلف عنبری کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی، آپ کے چہرے کی قسم ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، نہ آپ کو چھوڑا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت میں آپ کے درجات بلندی ہوتے گئے۔ فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کے لیے تو ہر آنے والی گھڑی سابقہ گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اب آسمان پر جا رہے ہیں تو آپ کو ہر آسمان پر
گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو تکالیف آئیں گی، لیکن آپ ایک انبیاء کرام کو دیکھتے رہیے گا، آپ کو تسلی ملتی رہے گی۔ پھر آپ آگے تشریف لے کر جاتے ہیں، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا اس میں راز مخفی یہ تھا کہ دعوت و تبلیغ کے آغاز میں آپ کی قوم آپ سے دشمنی کرے گی، البتہ بعد میں یہ عداوت محبت میں تبدیل ہو جائے گی، جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے نزدیک محبوب تھے کہ وہ اس پہلو سے آپ کو موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اگرچہ آپ کی قوم پہلے آپ سے یہ دور رہے گی، لیکن جب آپ پر کلمہ پڑھ لیں گے نا، پھر آپ کے ابرو کے ایک اشارے پر اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار ہو جائیں گے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے سے پہلے پوری کائنات میں سب سے برا گھر مجھے آپ کا گھر لگتا تھا، یعنی جتنی دنیا میں گھر ہیں سب سے برا گھر مجھے آپ کا گھر برا لگتا تھا ایمان لانے سے پہلے، لیکن جب اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دے دی ہے تو اب کائنات میں روئے زمین پر کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو آپ کے گھر سے مجھے پیارا لگتا ہو، سب سے اچھا آپ کا گھر لگتا ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص ایسا نہیں تھا دنیا میں جو مجھے آپ سے بڑھ کر مبغوض ہو، سب سے زیادہ نفرت میں آپ سے کرتا تھا ایمان لانے سے پہلے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب سے ایمان لے کر آیا ہوں پوری کائنات میں آپ سے بڑھ کر مجھے کسی سے محبت نہیں۔ تو فرمایا کہ اے محبوب پریشان مت ہونا، وہی قوم جو آپ کی جان کی دشمن ہے جب ایمان لے کر آئیں گے تو آپ کے قدموں کی خاک پر کو جان کے تیار ہو جائیں گے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کر گئے تو آپ نے 6 آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی کے نام علیہ السلام کا وہاں پر ملاقات ہوئی ان سے، تو اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ مکہ شریف فتح فرمائیں گے اور آپ کے خلاف ریشہ دوانی کرنے والے مغلوب اور مغرور ہو کر آپ سے معافی کی بھیک مانگیں گے، جس طرح رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو ظالموں اور سرکشوں پر غلبہ عطا فرمایا تھا۔ اکیلے تھے، آپ کے بھائی آپ کے ساتھ تھے، لیکن پوری قوم تھی، فرعون کی قوم کو غرق کر دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، آپ کی قوم کو نجات دی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملاقات کرنے، اس میں حکمت یہ تھی، بتایا یہ جا رہا تھا کہ محبوب اگر آپ کی قوم آپ کو تنگ کرتی ہے تو پریشان نہیں ہونا، اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کی قوم پر غلبہ دیا تھا، آپ کو بھی آپ کی پوری قوم پر غلبہ دیا جائے گا۔ پھر آپ آگے تشریف لے کر گئے تو آپ نے 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی اور دیکھا کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس ملاقات میں حکمت یہ تھی کہ حیات ظاہری کے اختتام سے قبل آپ بیت اللہ شریف کا حج فرمائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، تو اب آخری آسمان پر ان کا دیدار ہوا، ان سے ملاقات ہوئی، تو یہ اس طرف اشارہ تھا اے محبوب آپ کو عزتیں ملی ہیں، آپ کو شرف ملا ہے، پھر جب آپ کا وصال کا وقت قریب آئے گا نا تو اس وقت آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، آپ حج کریں گے، حجۃ الوداع کہا جائے گا۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں امت کو تعلیم بھی دی۔ تو ہر آسمان پر ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزتیں دی جا رہی ہیں، وہ کہ پورے کا پورا سفر جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا۔ جہاں پر فرشتوں کے سردار ان کی پر جلتے ہیں کہ آگے قیامت وہ پر میرا جل جائے گا، آگے نہیں جا سکتا میں، میرے مصطفیٰ آگے جاتے ہیں وہاں پر۔ تو یہ پورا جو واقعہ معراج کا واقعہ ہے گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، کوئی نہیں تھا وہاں پر نہ مکان تھا، نہ پر وقت تھا، نہ وہاں پر سمتیں تھیں، نہ مکان، وہاں پر محبوب کو اللہ نے جو کچھ فرمانا تھا فرمایا، اور وہ کیا فرمایا تھا وہ اللہ جانے، اس کا حبیب جانے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام آیا نا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
اس وقت بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بھولے تھے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے سب پر سلامتی ہو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اس وقت بھی جب کوئی نہیں تھا اس وقت بھی مصطفیٰ کریم نے اپنی امت کو یاد رکھا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے چرچا ان کا صبح و شام، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہیں بھی نہیں بھولے، لیکن امت ہے جو آپ کے احکامات کو بھول جاتی ہے. نماز کے لیے نہیں آتے. حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس نماز کے کتنا بڑا تحفہ ہے نماز کا. اس نماز کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اور تحفہ لے کر آئے اور امت کو لا کر دیا. اللہ کی طرف سے تحفہ تھا کہ اللہ نے دیا ہے. اتنی اس کی برکت ہے، اتنی نماز کی برکت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اللہ کو قسم ارشاد فرمانے کی عادت نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی قسم ارشاد فرماتا ہے. کیوں؟ امت کو نماز کی اہمیت بتانے کے لیے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جو بندہ پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کرے گا، پابندی وقت کے ساتھ ادا کرے گا، میں اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کروں گا. اللہ فرماتا ہے اپنی ذمہ داری سے. اچھا پھر اللہ کا کرم دیکھیں، کریم رب، ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، فرماتا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے وقت پر ادا نہیں کرے گا، پابندی سے ادا نہیں کرے گا، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو جہنم میں ڈالوں گا. فرمایا کہ میری مرضی ہے میں اس کو عذاب دوں یا اس کو سزا جنت میں ڈالوں. یہ نہیں فرمایا کہ جہنم میں ڈالوں گا. اب بھی اللہ کرم فرماتا ہے کہ توبہ کر لے بندہ. تو نمازوں کی پابندی یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے اور انسان کو سکھایا جاتا ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں گے تو اللہ کی جنت نصیب ہوگی. جتنے ہم یہاں پر موجود ہیں، یہ جو ہماری محفلیں منعقد ہوتی ہیں، علم کی محفلیں، احادیث سنائی جاتی ہیں، اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے، تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہمارے اعمال کو زندہ رکھتی ہیں. جتنے یہاں پر ہم موجود ہیں، اب ان کو جو ہے یاد رہے گا کہ ہاں واقعی جو ہے کہ کوئی مہینہ ہے جس میں کوئی اہم واقعہ پیش آیا تھا. معراج کی شب اس میں ہوا کیا تھا، جس میں پورا بیان سنا ہوگا، اس کو یاد رہیں گی باتیں کہ ہاں یہ واقعات پیش آئے تھے. بعض باتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو برسوں تک یاد رہتی ہیں، برسوں تک اس کے ذہن میں بات بیٹھی ہوتی کہ اچھا یہ بات تو ایسے ہی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کو فائدہ پہنچاتی ہو بات. میں نے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ بندہ یہاں سے کمانے کے لیے باہر کے ملک گیا اور ان کے سارا جو انگریزوں کے چال ڈال میں رنگ گیا وہ. اب اس کے دوست وہ کرسچن تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ رہتے ہو، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہو، تم ایسا کرو کہ تم ہمارا جو دین اختیار کرو، تم مسلمانوں کا مذہب چھوڑ کر تم عیسائیوں کا مذہب اختیار کرو. اب وہ بندہ جو ہے اس کے ذہن میں فوراً ایک بات آئی، اس کے ذہن میں آیا کہ میں چھوٹا سا تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، میرے قاری صاحب کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہمیشہ مسلمان رہنا ہے، کوئی تمہیں کتنی ہی لالچ دے، پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ڈال دے، تم نے اپنے اسلام کو نہیں چھوڑنا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ بات یاد آئی اس وقت قاری صاحب کی. میں نے اپنے سارے دوستوں سے منہ پھیرا، وہاں سے دفع کیا، اللہ سے توبہ کی، اور اللہ نے اسی ایک بات کے صدقے میرے ایمان کو بچا لیا تھا. بچپن کی ایک بات اس کے ایمان کو بچا کر چلی گئی. جو محفلیں ہوتی ہیں نا، اس میں بیانات ہوتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، جو سب انسان کے ایمان کی سلامتی کا باعث ہوتی ہیں، اس کے عقیدوں کو بچاتی ہیں. تو اپنے بچوں کو محفلوں میں لے کر آئیں، خود محفل کریں. بلکہ میرا تو آپ کو مشورہ ہے کہ اپنے گھر میں نا مہینے میں چھوٹی سی ایک محفل، خود گھر والے بیٹھ جائیں، کسی کو بلا لیں کہ ہمارے گھر میں چھوٹی سی محفل کرنی ہے اور ہم مہینے میں ایک دفعہ کیا کریں گے. تو ایک نعت ہو جائے، تلاوت ہو، مختصر سا بیان ہو، دعا ہو. اور اب اس فائدے سے کیا ہوگا کہ گھر والوں کا ذہن بنا رہے گا کہ ہاں بھائی ہم اس عقیدے کو ماننے والے ہیں اور ہم اس عقیدے کے پیروکار ہیں. میرے ایک دوست ہیں، وہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، عالم ہے ماشاء اللہ. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب
بہت غریب تھے ہم. تو میلاد کے مہینے میں وہ چھوٹی سی دیگچی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر وہ نیاز دلوایا کرتے تھے 12ویں شریف کو. پھر ان کا وصال ہو گیا. ہم 5-6 بھائیوں کو جوڑ کر ان کا وصال ہو گیا. پھر ہماری والدہ، ہم اکیلے تھے، والدہ میری بیوہ ہو گئی. وہ جیسے تیسے کر کے وہ بھی ہر سال اتنے سے پتیلے میں جتنا ان سے ہوتا تھا چاول بنا کر، چاول کے ٹکڑے لے کر تو وہ نیاز کرتی تھی. ہم ان کو دیکھتے تھے. پھر اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم آگے بڑھے، ہم نے کاروبار شروع کیا. پھر ہم نے بڑے ہو کر ایک دیکھ کرنا شروع کر دی. وہ کہہ رہا تھا ٹھٹا میں رہتا ہے وہ. پھر ہم نے اگلے سال 2 دیکھ شروع کی. پھر 3 دیکھ کرنا شروع کر دی. کیوں؟ ہمارے والد صاحب کیا کرتے تھے. پھر جب ان کی شادی ہوئی میں وہاں پر گیا ٹھٹا میں، جنگ شاہی کے علاقے میں. اس وقت اس نے بتایا کہ اب ہمارے گھر میں 350 دیگ ہوتی ہیں. سبحان اللہ. کسی سے 1 روپیہ نہیں لیتے، ہم سب بھائی مل کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے والد صاحب گھر میں ایک اتنی سی دیگچی میں نیاز بنا کر وہ اللہ کے نام پر لوگوں کو تقسیم کیا کرتے تھے. محفل ہوتی تھی باقاعدہ. تو بچوں کو یہ صورت میں آج میں نے ایک حدیث پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ اپنا مقام، اچھا مقام دیکھنا چاہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار دیکھ لے. جس نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار دیکھ لیا تو گویا کہ اس نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ کی مجھ پر رحمت ہے. تو اپنی اولاد کے لیے جو نا ہم وقت سب کو وقت دیتے ہیں، گھر میں وقت دیتے ہیں. تو اپنے گھر میں چھوٹی سی ایک محفل ہو، مہینے میں رکھ لی ایک محفل، 15 دن میں رکھ لی. زیادہ آپ نہیں یہ فرصت نہ کریں زیادہ بھائی، ٹھیک ہے. گھر میں مختصر سی محفل رکھی کہ امام صاحب آپ ہیں، ہم نے محفل رکھ لی، ٹھیک ہے. میں چلا جاؤں، کسی کو بھیج دوں گا انشاءاللہ. وہاں پر محفل ہوتی رہے گی. گھر میں بچوں کو یاد رہے گا کہ ہاں بھائی ہم سنی ہیں، ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، اور حضور کے نام پر ہماری گردنیں بھی قربان ہیں. بچوں کو ذہن ملتا رہے گا. اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور سب کو خوشیاں نصیب فرمائے. معراج کے جو یہ محفل ہے اللہ کریم اس کے برکتیں نصیب فرمائے. ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دیر بعد ابھی صلاۃ التسبیح ادا کی جائے گی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ تسبیح کی نماز پڑھتا ہے، صلاۃ التسبیح، کہ اللہ پاک اس کے چھوٹے گناہ، اس کے بڑے گناہ، اس کے وہ گناہ جو اس نے سب کے سامنے کیے تھے، وہ گناہ جو اس نے چھپ کر کیے تھے، وہ گناہ جو اس نے اعلان کیے تھے، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ہو سکے تو بندہ اس کو روزانہ پڑھے. اس نماز کو روزانہ نہیں پڑھ سکتا، ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لے. ہفتے میں 1 دفعہ نہیں پڑھ سکتا، سال میں 1 دفعہ پڑھ لے. سال میں بھی 1 دفعہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ اس کو لازم پڑھ لے. انشاءاللہ وہ نماز بھی ہم پڑھیں گے. ابھی انشاءاللہ ایک کلام اس کے شب معراج کے بارے میں کلام ہوگا مختصر سا. اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم صلاۃ التسبیح ادا کریں گے. اس کے بعد لنگر پیش کیا جائے گا اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تہجد اجتماع بھی یہاں پر ہوگا. 5 بجے انشاءاللہ یہاں تہجد کی نماز ہوگی، مناجات، ذکر و دعا، اور کل پھر انشاءاللہ یہاں پر عصر کی نماز کے بعد پھر میلاد بھی ہوگی. ابھی انشاءاللہ ایک کلام یہ معراج کے متعلق پڑھا جائے گا اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہوگی. پھر کچھ وقفہ دے کر 5 منٹ کا ہم صلاۃ التسبیح ادا کریں گے. اس کے بعد صلاۃ و سلام اور پھر لنگر ہوگا انشاءاللہ.